بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا لا تصاحب الا مؤمنا، کہ تم کسی کی صحبت میں مت رہنا مگر صرف مومن کی، صاحب ایمان کی۔ لا تصاحب نہیں کا صیغہ ہے اور آپ نے منع کیا ہے کہ کسی کی صحبت اختیار مت کرو۔ الا مؤمنا استثناء ذکر کیا اور اس سے حصر مقصود ہے کہ مگر صرف اور صرف صاحب ایمان کی، صرف اور صرف اہل ایمان کی صحبت اختیار کیا کرو۔ اور اس حصر کا مقصد کیا ہے کہ کافر کی، مشرک کی، اہل کتاب کی، نان مسلم کی صحبت سے اور ان کے ساتھ دوستانہ تعلق قائم کرنے یا ان کی گیدرنگ میں رہنے سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، اور تمہارا کھانا نہ کھائے مگر صرف اور صرف متقی اور پرہیزگار۔ دو جملے حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلے جملے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مومن کو صرف اہل ایمان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ اگر معاملہ دوستانہ تعلق قائم کرنے کا ہو پھر تو ناجائز اور حرام، جیسے کہ قرآن کریم میں نان مسلم، کافر، مشرک لوگوں کو دوست بنانے سے بہت سی آیات میں منع کیا گیا۔ چنانچہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست بنانے سے منع کیا گیا۔ سورہ مائدہ میں لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، سورہ آل عمران میں کافروں کو دوست بنانے سے منع کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل کتاب ہوں یا مشرک ہوں، کافر ہوں، جو بھی ہوں، ان کو دوست بنانا تو جائز ہی نہیں۔ باقی رہا یہ کہ دوست نہ بھی بنایا جائے تب بھی صحبت میں رہنے سے بھی انسان کو گریز کرنا چاہیے، کیونکہ صحبت کا انسان کے اوپر اچھا یا برا دونوں طرح سے رنگ چڑھتا ہے۔ دوسرا جملہ حدیث کا یہ ہے کہ لا یأکل طعامک الا تقی، تمہارا کھانا صرف متقی اور پرہیزگار کھائیں۔ اس کھانے سے مراد دعوت اور ضیافت کا کھانا ہے، یعنی اس کا مطلب کہ تمہاری صحبت اور دوستی ہم نشینی اہل تقوی کے ساتھ ہونی چاہیے، اور انہی کے ساتھ انسان جب دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، دعوت اور ضیافت کا کھانا کھاتا ہے، تو وہ بھی ایسے متقی لوگوں میں ہونا چاہیے۔ عام کھانا اس سے مراد نہیں، کیونکہ عام کھانا جو ضرورت کا ہو وہ تو سب کو کھلایا جائے، اس میں انسان اور غیر انسان کا بھی کوئی فرق نہیں، اس میں مسلمان اور کافر کا بھی کوئی فرق نہیں، سب کو کھلایا جائے گا، کیونکہ بھوکے کو کھانا کھلانے کی فضیلت ہے حدیث میں، اور اس میں بغیر کسی قید کے مطلقاً یہ بات ذکر کی گئی۔ افضل ترین صدقہ جیسے کہ کہا گیا ہے کہ تم کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ کتے کو پانی پلانے پر ایک فاحشہ عورت کی مغفرت کر دی گئی، مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ تو اگر وہ ضرورت کا کھانا ہے تو وہ تو صرف متقی نہیں بلکہ کسی کو بھی کھلایا جائے گا، اور کوئی بھی اس کو کھا سکتا ہے، اور کسی کو بھی کھلانے کا اگر انسان کو موقع ملے تو اس میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ لیکن جو معاملہ گیدرنگ کا ہو، دوستانہ ضیافت اور دعوت کا ہو، اس سے مراد یہ ہے اس حدیث سے کہ اس سے انسان کو دعوت و ضیافت کا کھانا اپنے متقی لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا رکھنا چاہیے۔ ایک بات اور بھی میں اس حدیث کے ضمن میں عرض کر دوں، اگرچہ ایک انسان فزیکلی طور پر، جسمانی طور پر اپنی گیدرنگ رکھتا ہے، بہت سے دوست ہوتے ہیں جو انسان ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس میں بھی انسان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ مومن ہی ہونے چاہیے، مومن ہی ہونے چاہیے، کافروں سے دوستی اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا انسان کا درست نہیں ہے۔ آج کل آپ کو معلوم ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، مواصلاتی پلیٹ فارم جس کے ذریعے سے آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات قائم کیے جا رہے ہوتے ہیں، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، واٹس ایپ ہے، اسی طرح دیگر بہت سارے پلیٹ فارم جن کے ذریعے سے آپس میں باہم ربط اور روابط رکھے جاتے ہیں۔ ان میں بھی یاد رکھیں کہ ایسے فرینڈز، ایسے لوگ جن کے ساتھ آپ کا دوستانہ تعلق قائم ہو، اس میں بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کے فرینڈز ایسے ہونے چاہیے، آپ کے دوست یار ایسے ہونے چاہیے کہ جو مومن ہوں، متقی ہوں، نیک ہوں، صالح ہوں، پارسا ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں۔ ورنہ انسان کا اگر سوشل میڈیا کے اندر بھی اگر ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان کے ساتھ انسان کا
ایسے گروپ میں شامل ہونا کہ جس میں ان کی طرف سے بھی پوسٹیں آ رہی ہیں اور آپ بھی پڑھ رہے ہیں، تو یاد رکھیے وہ اصل میں آپ کی ذہن سازی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے انسان کے اوپر ان کا رنگ چڑھ رہا ہوتا ہے۔ بھلے انسان لاکھ یہ کہے کہ نہیں میں ان کا اثر قبول نہیں کرتا اور مجھے ان کی ذات سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، یاد رکھیں آپ کا یہ کہنا سب ایک طرف ہے، وقت بتا دیتا ہے کچھ وقت کے بعد کہ آپ کے اوپر کتنا رنگ ایسے لوگوں کا چڑھ چکا ہے۔ چنانچہ ہم ایسے کئی لوگوں کو جانتے ہیں کہ جن کو خراب کرنے اور جن کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کا ذریعہ بننے والے وہ لوگ تھے جن کے ساتھ ان کا اس طرح کے مختلف پلیٹ فارم میں شامل ہونا تھا۔ ایسے گروپ جن میں آپ کے ساتھ غیر مسلم، نان مسلم وغیرہ اگر آپ کے ساتھ موجود ہیں تو ان کی پوسٹیں، ان کی طرف سے آئی ہوئی بہت ساری شیئرنگ آپ کے لیے آپ کی ذہن سازی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں لا تصاحب الا مؤمنا، اپنا اٹھنا بیٹھنا صرف مومنوں کے ساتھ رکھیے، کافروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں معاملات کیے جا سکتے ہیں، خریداری خرید و فروخت کے معاملات میں، کاروبار وغیرہ تجارتی معاملات میں ان کے ساتھ بہت ساری ڈیلنگز، یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اپنی صحبت، اپنی گیدرنگ اچھے لوگوں کے ساتھ رکھیں۔ موجودہ زمانے میں بگاڑ کی بہت بدترین اور خطرناک ترین شکل یہ غلط صحبت ہے، اگرچہ پہلے بھی تھی لیکن آج کل یہ چیز اور زیادہ اس کی خطرناک بن گئی ہے کہ گیدرنگ کی یہ شکل اب بہت زیادہ عام ہے۔ پہلے ماں باپ کے سامنے بچہ ہوتا تھا اس کو وہ روک دیتے تھے کہ بھئی فلاں کے پاس نہ جاؤ، فلاں کے ساتھ نہ ملو، فلاں کے ساتھ نہ کھیلو، فلاں کے ساتھ نہ اٹھو بیٹھو، ماں باپ کسی زمانے میں روک دیا کرتے تھے۔ آج ماں باپ کے سامنے بیٹھا بچہ جو ہے وہ غیروں کے ساتھ تعلق قائم کر رہا ہوتا ہے، اپنے موبائل کی اسکرینوں پر وہ غیروں کے ساتھ کن لوگوں کے ساتھ اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے، کن لوگوں کے ساتھ شامل ہے، کن لوگوں کے ساتھ وہ ایڈ ہے، ماں باپ کو بھی نہیں پتا ہوتا۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی حدیث ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا فلینظر احدکم من یخالل، تم میں سے ہر ایک کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی اپنے دوست کے طریق پر ہوتا ہے، اس کے نظریات، اس کے احساسات، اس کے جذبات، اس کے افکار، اس کے زندگی گزارنے کے طور طریقے، سب کچھ اپنے دوستوں کے طریقے پر ہوتے ہیں۔ محسوس یا غیر محسوس طور پر انسان خود بخود، شعوری یا غیر شعوری طور پر خود بخود انسان اپنے دوستوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، جس کو رنگ چڑھنا کہتے ہیں۔ بھلے ایک انسان لاکھ یہ کہے کہ میں اپنے دین کا تحفظ کروں گا، اپنے نظریات کی حفاظت کروں گا، اپنے افکار کو کنٹرول میں رکھوں گا، بھلے لاکھ کہہ دیں، لیکن گیدرنگ، صحبت، دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، خود بخود انسان شعوری یا غیر شعوری طور پر ان کے رنگ میں رنگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا تم میں سے ہر ایک کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ رواہ احمد والترمذی وابو داؤد والبیہقی فی شعب الایمان، مسند احمد میں بھی ہے یہ روایت، ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد کے اندر بھی ہے، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شعب الایمان میں بھی ذکر کیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن غریب، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسنادہ صحیح۔ یہاں اس حدیث کی ضمن میں ایک بات میں عرض کر دوں کہ انسان کو اپنا دوست کس کو بنانا چاہیے۔ حدیث میں تو یہ کہا گیا نا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا سوچ سمجھ کر دوست بناؤ۔ اب یہ کہ کس کو دوست بناؤ، اس کا اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو اس بارے میں اس کا جواب ہمیں مختلف روایات اور مختلف آیات میں ملتا ہے کہ انسان کو دوست کس کو بنانا چاہیے۔ میں وہ چند چیزیں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اس کو ذرا اچھے طریقے سے سمجھیے گا، عمل کی نیت سے، معلومات کی نیت سے نہیں، اس نیت سے کہ ہم انشاءاللہ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی ان چیزوں پر رکھیں گے، ان چیزوں پر لائیں گے کہ دوست بنانے سے پہلے ان چیزوں کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں، پرکھ لیں، کہیں یہ دوست آپ کے لیے آخرت میں نقصان دہ اور ہلاکت کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اور آخرت تو کیا، انسان کی دنیا کی بھی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان پارہ نمبر 19 کے پہلے رکوع میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس موقع پر، قیامت کے دن، اپنی ہلاکت اور بربادی کو دیکھ کر انسان یہ کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا،
ہائے افسوس کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا، کہ اس نے تو مجھے لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے تو مجھے ذکر الہی سے، نصیحت کے پیغام سے روک دیا، اس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ انسان اپنی ہلاکت اور بربادی کا جب آخرت میں رونا روئے گا تو اس رونا روتے ہوئے وہ اپنے دوستوں کو بھی کوسے گا، جن دوستوں کی وجہ سے وہ برباد ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کل کے رونے سے بہتر ہے کہ آج سوچ سمجھ کر دوست بنائے۔ دوست کس کو بنایا جائے؟ اس میں سب سے پہلی چیز جو قرآن کریم سے معلوم ہوتی ہے وہ ہے مسلمان کو دوست بنایا جائے، کافر کو دوست بنانا جائز نہیں۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات ہیں، میں نے بھی چند آیات بھی آپ کے سامنے پڑھی تھی۔ سورہ مائدہ کے اندر دیکھ لیں، سورہ آل عمران کے اندر دیکھ لیں، اہل کتاب سے بھی منع کیا گیا ہے کہ ان کو دوست مت بناؤ، اور کافروں سے بھی منع کیا گیا ہے کہ ان کو دوست مت بناؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام اور ایمان کے حامل لوگ ہی آپ کے دوست ہو سکتے ہیں، کافر آپ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ ہاں، مفاد پرستی کے لیے لوگ آپ کے ساتھ اچھا تعلق قائم کر لیں اور آپ سے اغراض ان کی وابستہ ہوں اور اس وجہ سے وہ آپ کے بڑے دوست اور گہرے دوست محسوس ہوتے ہوں، تو وہ ایک الگ چیز ہے، وہ سب اغراض ہوتی ہیں، نفسانیت ہوتی ہے۔ حقیقت میں کوئی کافر تمہارا دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر کہا ہے، آیت نمبر 55 ہے، بعضهم اولیاء بعض، وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اور آگے سخت وعید بھی بیان فرمائی ہے کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان سے دوستی اور ولایت کا تعلق رکھے گا وہ انہی میں سے ہے، وہ مسلمانوں میں سے نہیں۔ بہرحال سب سے پہلی چیز کہ مسلمان کو دوست بنایا جائے گا، کافر کو دوست بنانا جائز نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جن سے مخالف نہ ہو۔ اگر آپ ایک مرد ہیں، آپ کی دوستی مرد سے ہوگی، اگر آپ ایک عورت ہیں تو آپ کی دوستی عورت سے ہوگی۔ مرد ہو کر کسی عورت سے یا عورت ہو کر کسی مرد سے دوستی کرنا، جن سے مخالف سے یعنی دوستانہ تعلق قائم کرنا، جیسے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا ہمارے معاشرے کے اندر تصور ہے، یہ خالصتاً اسلام سے متصادم اور اسلام کے مخالف نظریہ ہے۔ اگرچہ سیکولرزم اور لبرلزم کے حامل لوگ، یعنی سیکولر اور لبرل قسم کے لوگ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ دوست کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا دوست کوئی لڑکی بھی ہو سکتی ہے، اور لڑکیوں کا دوست کوئی لڑکا بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ کو ایجوکیشن کا جو نظام ہے وہ ہمیں اسی طرف لیتے جاتا ہے کہ لڑکا لڑکی ساتھ بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ تعلیم گاہیں انسان کے لیے بربادیوں کا ذریعہ بن رہی ہوتی، ایک ساتھ بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا کہ وہ جو ایک حجاب تھا، شرم اور حیا کی ایک رکاوٹ تھی، وہ سب ختم ہوتی چلی جا رہی۔ یہ فرق ختم ہوتا چلا جا رہا ہے کہ یہ میری جنس کا ہے، یہ میری خلاف جنس کا ہے، یہ چیز ختم ہوتی چلی جا رہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو تعلیم گاہوں کے اندر بھی دوستیاں ہو رہی ہوتی ہیں، کمانے کے جو پوائنٹس ہوتے ہیں، کمانے کی جو جگہیں ہوتی ہیں، وہاں پر بھی مرد اور عورت ایک ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان میں بھی یہ چیز ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق ٹھٹا، ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی، ایک دوسرے کے ساتھ خلوت اختیار کر۔ اللہ اکبر۔ اسلام کے اندر اس چیز کی ہرگز کوئی گنجائش نہیں کہ آپ کسی جنس سے مخالف کو اپنا دوست بنائیں۔ اٹھائیے قرآن کریم کی سورۃ النور، سورۃ الاحزاب، پارہ نمبر 18 کے اندر سورہ نور پڑھیے، پارہ نمبر 21 اور 22 کے اندر سورہ احزاب کا مطالعہ کیجیے، آپ کو قرآن کریم کی آیات میں یہ بات واضح طور پر مل جائے گی کہ مرد اور عورت کا ایک ساتھ اس طرح سے بے حجابانہ زندگی گزارنا، یہ اسلام کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام نے تو نامحرم کو دیکھنے کی اجازت نہیں دی ہے، اس سے دوستانہ تعلق قائم کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے نبی کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکائیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اے نبی ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکائیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو جس اسلام کے اندر، جس قرآن کے اندر ہمیں نامحرموں کے سامنے نظروں کے جھکانے کا حکم دیا ہے، جن کے ساتھ خلوت اختیار کرنے کی ہمیں اجازت نہیں دی ہے، اور جن سے گفتگو کرتے ہوئے عورت کو کہا گیا کہ رکھا پن اختیار کرو کہ کہیں ان کے دل میں کوئی فتنہ پیدا نہ ہو جائے، جس اسلام کے اندر گھر سے نکلنے والی عورت کو پردہ لے کے اور اپنے
حجاب میں نکلنے کا حکم دیا گیا ہے، اس اسلام کے اندر اس بات کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے کہ آپ کا تعلق ایک نامحرم کے ساتھ بے تکلفانہ ہو، بے حجابانہ ہو؟ اس بات کو سمجھیں، عقل تسلیم کرتی ہے اس بات کو، تو شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے، فطرت سلیمہ عطا فرمائی ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور اگر نہیں سمجھ میں آتی، اگر نہیں سمجھ میں آ رہی، دل میں نہیں اتر رہی، تو استغفار کیجئے، توبہ کیجئے، اللہ سے مانگیے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آج کسی کو کہا جائے کہ جی آپ کی بچی اسکول و کالج کے ماحول میں دوسری جنس کے ساتھ بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہی ہے، یعنی نامحرم مردوں کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہی ہے، پڑھانے والے ٹیوٹر اور ٹیچر اس کو مرد پڑھا رہے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھنے والے بچے، اس کے کلاس میں بیٹھنے والے بچے وہ اس کی جنس کے نہیں ہیں، ایسی جگہوں پر آپ اپنی بچی کو نہ پڑھائیں۔ تو سن لیجئے، آپ معاشرے میں بہت سے لوگ تو چلو یہ مان لیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم غلط ہیں، لیکن بس کیا کریں، مجبوری ہے۔ بہت سے لوگ تو لمبی زبانیں نکال کر آپ کو آپ کی بات کی تردید میں دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جی کوئی اسلام نے منع نہیں کیا، اور کوئی اسلام میں اس چیز کی ممانعت نہیں ہے، اور جی وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو بہت ساری چیزوں پہ سمجھوتا کرنا چاہیے، کمپرومائز کرنا چاہیے۔ ان کے دلائل سنیے، ان کے شواہد سنیے، ان کی باتیں سنیے، اتنی لمبی لمبی لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اسلام کے خلاف اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑائیے۔ آپ کی عقل چاہے کتنی تیز اور کتنی ہی طرار کیوں نہ ہو جائے، اور کتنے ہی آپ پڑھے لکھے کوالیفائڈ کیوں نہ بن جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑائیے۔ اللہ اور اس کے رسول کو آپ کا اچھا برا خوب معلوم۔ یہی چیز پھر آگے جا کر بچیوں کے لیے کتنا نقصان دہ بنتی ہے۔ اللہ اکبر! آپ بھی معاشرے کا حصہ ہیں، کیا آپ نے معاشرے کے اندر ان کے مفاسد، ان کی ہلاکتیں، ان کی تباہیاں نہیں دیکھی؟ بچیوں کا غیر مردوں سے تعلق قائم کرنا اور اس کی وجہ سے اپنے آپ کو برباد کر دینا، اور پھر ان کی وجہ سے گھروں سے بھاگ جانا، لو میرج کرنا، اور ان کے ساتھ دوستانہ یارانہ تعلقات قائم کرنا، معاشقہ قائم کرنا، آشناؤں کے ساتھ مختلف قسم کے پیش آنے والے واقعات، کیا یہ سب معاشرے کے اندر کیا سننے دیکھنے میں اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آ رہے، کانوں سے نہیں سنے جا رہے؟ چاہے ہم جتنے اندھے بہرے بن جائیں، لیکن بہرحال ہمیں حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ آج نہیں تسلیم کریں گے، کل ماننا پڑے گا۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کو ہم نے دیکھا ہے کہ حقیقت تسلیم نہیں کرنے والے ایک وقت آیا کہ تسلیم کر رہے تھے، لیکن اس وقت تسلیم کرنے کا فائدہ کچھ نہیں تھا، پانی سر سے اوپر ہو چکا تھا، ہاتھ سے سب کچھ جا چکا تھا، عزتیں گھر کی بک چکی تھیں، عزتوں کے جنازے نکل چکے تھے، اب سمجھ میں آنے کا فائدہ کچھ نہیں تھا۔ ایسے اپنی آنکھوں دیکھے زندگی کی باتیں کر رہا ہوں۔ بہرحال یہ بات لمبی ہو جائے گی، مختصر یہ کہ جن سے مخالف نہ ہو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ دوست ایسے شخص کو بنائیں جو نیک و صالح ہو۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارے دوست اللہ اور اس کے رسول ہیں، اور وہ ایمان والے ہیں جو عمل والے ہیں، نماز پڑھتے ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، اللہ کے سامنے اس کی اطاعت کے لیے جھکنے والے ہوں۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے۔ نیک اور صالح، تمہارے دوست نیک اور صالح ہوں، فاسق اور فاجر کو دوست بنانا درست نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، لا تؤاخر فاجر، کسی فاجر کے ساتھ مواخات کا رشتہ، بھائی چارگی کا رشتہ، دوستی کا رشتہ مت قائم کرو۔ فاسق اور فاجر کے ساتھ دوستی رکھنا اس کے فسق و فجور میں آہستہ آہستہ رنگنے والی بات ہوتی۔ اسی طرح چوتھی چیز یہ کہ دوست اس کو بنائے جو قول اور فعل کا سچا ہو۔ قولوا مع الصادقین، قرآن کریم میں سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، یعنی جو قول میں بھی سچے ہوں، فعل میں بھی سچے ہوں، نیت میں بھی سچے ہوں۔ اسی طرح 5ویں نمبر پر ایسے شخص کو دوست بنائیں کہ جو متقی پرہیزگار ہو، جیسے کہ ابھی حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، لا یأکل طعامک الا تقی، اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 ہے، 67، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین،
قیامت کے دن یہ متقی پرہیزگار لوگوں کی جو دوستی ہے وہاں پر کام آئے گی. اس کے علاوہ ساری دوستیاں، سارے رشتے، تعلقات سب ختم. سارے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں. الا المتقین، ہاں متقی یعنی جو آپس میں تقوی کی بنیاد پر دوستیاں قائم ہوں گی وہ وہاں پر بھی قائم رہیں گی اور ایک دوسرے کے لیے کام بھی آئیں گی. اسی طرح 6 نمبر پر دوست اس کو بنایا جائے جس کی صحبت میں بیٹھ کر دینی اعتبار سے یا اخروی اعتبار سے فائدہ ہو. جس کے پاس بیٹھ کر آپ کو دینی اعتبار سے فائدہ ہو، اخروی اعتبار سے فائدہ ہو، یعنی آخرت کے اعتبار سے اس کے پاس بیٹھ کر آپ کو اللہ یاد آ جائے. یہ بات کل کے درس میں گزری بھی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ ہم کس کے ساتھ دوستی قائم کریں، کس کے ساتھ اٹھے بیٹھیں. انہوں نے فرمایا جس کی رویت تمہیں اللہ یاد دلا دے، جس کی زیارت سے تمہیں اللہ یاد آ جائے، جس کی گفتگو سے تمہیں فائدہ ہو دینی اعتبار سے، جس کے پاس بیٹھ کر تمہارے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہو. شعب الایمان کی حدیث ہے، اس کے اندر یہ بات باقاعدہ موجود ہے کہ جس کی صحبت میں بیٹھ کر تمہیں دینی اور اخروی اعتبار سے فائدہ ہوتا ہو. اسی طرح 7ویں نمبر پر دوست ایسے شخص کو بنایا جائے جس کی طبیعت میں مسکنت ہو، تواضع ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، متکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، اس کی طبیعت میں فرعونیت نہ ہو. کیونکہ وہ جو متکبر قسم کے لوگ ہیں ان کی صحبت میں بیٹھ کر ایک تو تمہیں بہت نقصان ہوگا کہ ان کی تکبر کی وجہ سے تمہیں وہ تکلیفیں پہنچیں گی، کیونکہ متکبر آدمی کے پاس بیٹھنے والا کبھی راحت نہیں پاتا. متکبر اس کو بھی حقیر سمجھتا ہے اور تکبر کی وجہ سے اس کو بھی تکلیف دیتا ہے. دوسرا یہ کہ اس کا تکبر بھی تمہاری طرف منتقل ہوگا، کیونکہ کسی کے پاس بیٹھنے سے اس کی صفات منتقل ہوتی ہیں. حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا مانگتے تھے، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. کہ اللہ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھ، مجھے مسکین بنا کر موت دے، اور قیامت کے دن مسکینوں میں میرا حشر فرما. تو مسکینوں کے ساتھ، مسکنت کے حامل لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیے. اسی طرح 8ویں نمبر پر دوست ایسے شخص کو بنائیے جن کی طبیعت میں، فطرت میں، جن کے مزاج میں زہد ہو، قناعت ہو، یعنی وہ دنیا کے حریص، لالچی اور طامع نہ ہوں، دنیا کے حرص و طمع سے دور ہوں، زاہد قسم کے لوگ ہوں، قناعت اختیار کرنے والے ہوں. ایسے لوگوں کی صحبت میں رہی. جیسا کہ ابن ماجہ کی روایت میں یہ مضمون موجود ہے. اسی طرح امانت دار ہو، امین ہو، کیونکہ جو امانت دار ہوگا اس سے ایک تو آپ کو امانت داری کی صفت ملے گی، دوسرا یہ کہ اس کی امانت داری کی وجہ سے آپ کو اس سے راحت ملے گی. اس کے امانت دار ہونے کی وجہ سے وہ آپ کو دھوکہ نہیں دے گا. ورنہ اگر وہ امانت دار نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ سب کے ساتھ خائن ہے، تو آپ کے ساتھ کہاں سے امانت دار ہے؟ وہ آپ کے ساتھ بھی تو خائن ہے نا. جب آپ کے ساتھ بھی وہ خیانت دوسروں کے ساتھ بھی کر سکتا ہے تو آپ کے ساتھ بھی خیانت کر سکتا ہے. اور دوست ہی جب خائن ہو جائے تو پھر نہ آپ کے راز رہیں گے، نہ آپ کا مال محفوظ رہے گا، نہ آپ کی عزت محفوظ رہے گی. اسی طرح 10ویں نمبر پر دوست ایسا ہونا چاہیے جو سمجھدار ہو، دانشمند ہو، بے وقوف اور احمق نہ ہو. بے وقوف اور احمق نہ ہو. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، کسی احمق کو دوست مت بناؤ، کیونکہ احمقانہ حرکات کا حامل شخص حماقت کی وجہ سے تمہاری دوستی میں بھی تمہیں نقصان پہنچا دے. سمجھدار ہو، بے وقوف نہ ہو، احمق نہ ہو. جیسے کہ کل کے درس میں بھی عرض کیا تھا نا کہ ایک بزرگ تو یہ کہا کرتے تھے کہ میرا کوئی سمجھدار دشمن ہو یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ کوئی احمق میرا دوست ہو. دشمن بھی اگر سمجھدار ہوگا تو مجھے اس کا دشمن ہونا پسند ہے، لیکن دوست احمق ہو یہ مجھے پسند نہیں، کیونکہ وہ اس سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے حماقت کی وجہ سے. اسی طرح 11ویں نمبر پر ایسے شخص کو دوست بنائیے کہ جو دین و شریعت سے گمراہ کرنے والا نہ ہو، یعنی مضل نہ ہو. مضل، ضال اور مضل، کہ جو گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا ہے وہ آپ کو بھی گمراہ کرے گا. تو فتنے میں پڑا ہوا ہے، ضلالت اور گمراہی کا شکار ہے، اس کی صحبت میں رہ کر آپ خود بھی گمراہ ہو جائیں. سورہ فرقان کی آیت ہے، آیت نمبر 27 اور
28 اور 29 اس میں یہ مضمون موجود ہے کہ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، قیامت کے دن دوست کا رونا روتے ہوئے کہیں گے لوگ کہ میں کاش کہ اس کو دوست نہ بناتا کہ اس نے مجھے گمراہ کر دیا، گمراہی کے راستے پہ ڈال دیا۔ تو ظاہر ہے کہ جو گمراہی کے راستے پہ ڈالنے والا ہے، ایسے شخص کو دوست بنا کر اپنے آپ کو گمراہی کے حوالے نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح 12ویں نمبر پر یہ کہ وہ موذی اور تکلیف دینا، موذی نہ ہو، اذیت رسانی، تکلیف پہنچانا، ضرر رساں ہونا، یہ چیزیں نہ ہو، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو تکلیف دہ ہے وہ دوست بنانے کے قابل نہیں۔ یہ سب صفات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیجئے اور اپنی زندگیوں میں بھی، اپنے بچوں کی زندگیوں میں بھی اس کو نافذ کرنے کا اہتمام کیجیے۔ دوست بناتے ہوئے ان صفات کو دیکھ لیجئے جو قرآن و حدیث کے اندر ذکر کی گئی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلی حدیث ہے حضرت یزید ابن نعامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا آخر رجل رجلا، جب کوئی شخص کسی شخص سے مواخات کا رشتہ یعنی بھائی چارگی کا رشتہ قائم کرے، فَلْيَسْأَلْهُ عَنِ اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ وَمِمَّنْ هُوَ، تو اس سے اس کے نام کے بارے میں، اس کی ولدیت کے بارے میں اور اس کے علاقے کے بارے میں پوچھ لے، یعنی اجمالی تعارف اس سے لے لے۔ نام کیا ہے، والد کا نام کیا ہے، کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، یہ چیزیں کچھ اجمالی تعارف کے درجے میں اس سے پوچھ لے۔ فَإِنَّهُ أَوْصَلُ لِلْمَوَدَّةِ، کیونکہ یہ مودت یعنی قلبی تعلق کے لیے زیادہ وصلہ یعنی جوڑ کا ذریعہ بنے گا، قلبی تعلق اس سے مضبوطی سے جڑے گا۔ اسی لیے انسان کسی سے مواخات کا رشتہ قائم کرے تو نام، ولدیت اور اسی طرح اس کا علاقہ، یہ کچھ اجمالی تعارف لے لے۔ رواہ الترمذی۔ الفصل الثالث عن ابي ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نکل کر تشریف لایا۔ آپ نے فرمایا اتدرون، تمہیں معلوم ہے کہ ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، کہ اعمال میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ احب یعنی پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ قال قائل، کسی کہنے والے نے کہا نماز، والزکوٰۃ، کسی کہنے والے نے زکوٰۃ کہا، وقال قائل الجہاد، کسی کہنے والے نے جہاد کہا، یعنی مختلف لوگوں نے مختلف رائے دی، کسی نے نماز کا کہا، کسی نے زکوٰۃ کا کہا، کسی نے جہاد کا کہا، مختلف لوگوں نے مختلف چیزوں کے نام لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احب الاعمال الی اللہ تعالی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ ہی کے لیے بغض رکھنا۔ یہ مضمون پیچھے بھی کئی حدیثوں میں گزر چکا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے سب سے محبوب ترین عمل اللہ ہی کے لیے سارے جذبات ہوں، ساری کیفیات ہوں، ساری فیلنگ صرف اور صرف اللہ کے لیے، نفسانیت نہ ہو۔ ہم کسی سے غصہ بھی کریں تو ذاتیات کی وجہ سے نہیں، انتقام لیں ذاتیات کی وجہ سے نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی حدیث میں آتا ہے کہ اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، آپ معاف کر دیا کرتے تھے۔ آپ کی جان کے دشمن آپ کی جان کے در پہ، ایسے لوگ بھی جب آپ کے زیر اقتدار آئے، آپ کی طاقت اور قوت کے نیچے آئے، آپ پر ان کا زور قائم ہوا، آپ تو ان سب کو معاف کر دیں۔ آپ اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے۔ ہاں، جہاں معاملہ دین کا آتا تھا، دینی غیرت اور حمیت کا آتا تھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت حدیث میں یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ آپ غلط بات پر ایسے غضبناک ہوئے کہ آپ کے چہرے پر سرخی آ گئی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ انار آپ کے رخسار مبارک پر نچوڑ دیا۔ ایک طرف آپ کی یہ کیفیت، آپ معاف کرنے والے، اور ایک طرف آپ کی یہ کیفیت کہ آپ کے چہرے پر ایسے غضب کے آثار بھی محسوس ہوتے۔ تو غصہ، انتقام، بدلہ اپنی ذاتیات کے لیے نہ، اللہ کے مجاہد جہاد کے لیے تلوار اٹھاتا ہے، اللہ کے لیے، اپنا غصہ نکالنے کے لیے نہیں۔ اسی طرح کسی سے محبت بھی اللہ کے لیے ہو، پیار بھی اللہ کے لیے ہو، اچھا سلوک بھی اللہ کے لیے ہو، تحفہ دیں اللہ کے لیے دیں، ہدیہ دیں اللہ کے لیے دیں، اچھا سلوک کریں اللہ کے لیے کریں، رسم و رواج کے لیے نہیں کہ جی فلاں کے پاس جا رہے ہیں تو کچھ لے کے جانا پڑے گا۔
شادی بیاہ میں جا رہے ہیں یا کسی کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں یا کسی کام کے لیے جا رہے ہیں تو جی کچھ لے کے تو جانا پڑے گا نا، کیونکہ کیا کریں بھائی، لوگ کیا کہیں گے؟ اس کا مطلب آپ لوگوں کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ نہیں، محبت نفرت صرف اور صرف اللہ کے لیے، دینا نہ دینا صرف اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ افضل ترین عمل ہے، صرف افضل نہیں ہے، سارے اعمال میں افضل ترین عمل، محبوب ترین عمل۔ رواہ احمد و رواہ ابو داؤد الفصل الاخیر، یہ مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے، اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فصل اخیر یعنی آخر کا حصہ، حدیث کا آخر کا جو حصہ ہے ان احب الاعمال الی اللہ، یہ ذکر کیا۔ وعن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احب عبد عبدا للہ الا اکرم ربہ عز وجل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بندے نے کسی بندے سے محبت نہیں رکھی اللہ کے لیے مگر اس کا فائدہ اس کو یہ ملتا ہے کہ اس نے در حقیقت اپنے رب کا اکرام، یعنی اس کا مطلب جس بندے نے جس بندے سے اللہ کے لیے محبت کی تو در حقیقت اس نے اللہ کے لیے محبت جو کی ہے یہ ایسا کیا جیسا کہ اپنے رب کا اکرام۔ گویا بندے سے اللہ کے لیے محبت کرنا گویا اللہ کے اکرام کے برابر ہے، اللہ کے اکرام کے برابر۔ اللہ کا کوئی اکرام کر سکتا ہے اور اللہ کو کسی کے اکرام کی ضرورت ہے؟ اللہ کو کسی کے اکرام کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی اللہ کا اکرام کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عزت، اللہ تعالیٰ کی عزت افزائی کون کر سکتا ہے؟ لیکن یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کو اللہ کے اکرام کے برابر قرار دیا۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، الا انبئکم بخیارکم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ اکرام سے پوچھا کہ کیا میں تمہیں تمہارے خیار یعنی بہترین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ قالوا، لوگوں نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، تم میں سب سے بہترین لوگ اور بھلے لوگ وہ ہیں کہ جب وہ نظر آئیں تو اللہ یاد آ جائے۔ اذا رؤوا یہ مجہول کا صیغہ ہے، اس کا مطلب یہ کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ بعض لوگوں کے چہروں پر اللہ رب العزت نے ایسی نورانیت اور ایسی ان کے اندر روحانیت ہوتی ہے کہ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا۔ بعض لوگوں کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ جو سنت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے اکابر میں ایسے گزرے ہیں، اللہ اکبر، ہمارے سارے اکابر سنت کے متبعین تھے، اتباع سنت میں ایسے ڈھلے ہوئے تھے کہ لوگ ان کو دیکھ کر سنت سمجھتے تھے۔ یعنی سنت کو اگر پہچاننا ہو نا کہ اس کا طریقہ کیا ہے تو وہ اکابر کو دیکھتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اس موقع پر، جو وہ کرتے تھے سمجھ جاتے تھے کہ یہ سنت ہے، کیونکہ یہ سنت کے بالکل کاپی ہے۔ زندگی ان کی ایسی سنت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی کہ لوگ ان کو دیکھ کر سنت کو سمجھتے۔ اللہ والوں کی یہی علامت ہوتی ہے، اللہ والوں کی یہی ظاہری اعتبار سے صورتحال ہوتی ہے کہ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے نا، آپ نے سنا ہوگا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کتنے بڑے جلیل القدر شاگرد جن سے فقہ حنفی مدون ہوا ہے، ان کو دیکھ کر اللہ نے ان کے چہرے پر ایسی نورانیت رکھی تھی کہ کسی نے دیکھ کر اسلام قبول کیا اور کہا کہ یہ محمد تو محمد کے امتی ہیں، جن کا چہرہ ایسا پر نور اور پر اثر ہے، ان کے نبی محمد پھر کیسے ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ یہ دعا مانگا کریں اس حدیث سے ماخوذ، اللہم اجعلنا من الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اللہ ہمیں ان اللہ والوں میں شامل فرما دے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان عبدین تحابا فی اللہ عز وجل، اگر دو بندے آپس میں اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں، ایک مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں ہو، لجمع اللہ بینہما یوم القیامت، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دونوں کو جمع کر دیں گے۔ دنیا میں اگرچہ ان کے درمیان فاصلے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ وہ نہ رہ سکے، لیکن آخرت میں قیامت کے دن اللہ ان کو جمع کر دیں گے، دنیا میں محبت رکھنے کی وجہ سے۔
یقول، اللہ فرمائیں گے ھذا الذی کنت تحبہ فیہ، یہ ہے وہ شخص کہ جس سے تم میرے لیے، اللہ کے لیے یعنی میرے لیے تم اس سے محبت کیا کر۔ یہ فاصلہ مکانی بھی ہو سکتا ہے، زمانی بھی ہو سکتا ہے۔ مشرق میں ایک ہے اور ایک مغرب میں ہے، دونوں نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا، یا غائبانہ ایک دوسرے کا تعارف اور غائبانہ ایک دوسرے سے تعلق اور اتنا قلبی تعلق ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کی آپس میں اللہ کے لیے محبت ہے، تو مکاناً آپس میں ایک دوسرے سے اتنی مسافت رکھنے کی وجہ سے وہ ساتھ نہ رہ سکے دنیا میں، اللہ ان کو آخرت میں ساتھ رکھے۔ المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس نے اس سے محبت۔ اور یہ فاصلہ زمانی بھی ہو سکتا ہے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان جس طرح مکانی فاصلہ ہے، اسی طرح محاورے میں یہ فاصلہ زمانی بھی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی آیا ہے 14ویں صدی کے اندر اور ایک گزرا ہے دور صحابہ میں، آپ کے دل میں کسی صحابی سے، تابعی سے، اللہ والے سے، سلف صالحین میں سے کسی بزرگ سے آپ کو اللہ کے لیے محبت ہے، آپ ان پر تن من دھن سے فدا ہونا چاہتے ہیں، ایسی آپ کے دل میں محبت ہے، تو یہ محبت بھی کل قیامت کے دن کام آئے گی، کہ اگرچہ یہ فاصلہ مسافتی اعتبار سے نہیں، زمانی اعتبار سے اتنا زیادہ ہے کہ آپ ان کے زمانے میں نہیں، وہ آپ کے زمانے میں نہیں، لیکن اللہ قیامت میں آپ کو ان کے ساتھ رکھے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے انبیاء سے محبت کیجیے، صدیقین سے محبت کیجیے، شہداء سے محبت کیجیے، صالحین سے محبت کیجیے۔ الحمدللہ ہم جو صحابہ کرام کی محبت رکھتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان سب پر ہم فدا ہو جائیں، ہمارا تن من دھن سب کچھ ان کے اوپر قربان ہو جائے، ہمارے ماں باپ سب کچھ ان پر لٹ جائیں، سب کچھ ان پر قربان ہو جائے۔ ہم کتنا ان سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اہل بیت سے کتنی محبت کرنے والے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی محبت کرنے والے ہیں، یہ ساری محبتیں کیا بیکار چلی جائیں گی؟ ایک صحابی آئے نا، کہنے لگے یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ انہوں نے کہا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ کہا زیادہ تیاری تو نہیں، بس اللہ اور اس کے رسول سے میں محبت بہت کرتا۔ آپ نے فرمایا تم اسی کے ساتھ ہوگے جس کے ساتھ تم نے محبت، یہ محبتیں رائگاں نہیں جائیں گی، یہ محبتیں بیکار نہیں جائیں گی۔ اللہ والوں سے محبت انشاءاللہ کل قیامت پہ پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا سرمایہ ہے۔ آج یہ وہ دور ہے دینداروں سے، اللہ والوں سے، اللہ کے محبوب بندوں سے، اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ معاف کرے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری نسلوں کو بھی بچائے۔ صحابہ کرام سے لوگ بغض رکھتے ہیں، علماء سے اور دینداروں سے بغض رکھنا تو کیا، لوگ تو آج یہ وہ دور ہے کہ صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں۔ دیکھ لیجئے ہمارے ہاں مخصوص ایک طبقہ، وہ تو بہرحال صحابہ کرام پر تبرہ کرنے کو اپنے دین کا حصہ سمجھتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، اور اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو ان کو تباہ و برباد فرما۔ جن کے مذہب کا حصہ صحابہ کرام پر تبرہ ہو، ان کے اوپر کتنی بڑی لعنت و پھٹکار ہے دنیا اور آخرت میں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی اولاد کو صحابہ کرام کی محبت، اہل بیت کی محبت سکھاؤ، ان کی گھٹی میں ڈالو، خود بھی محبت کیجیے، اپنے بچوں کو بھی محبت کرنا سکھائیے۔ اللہ والوں سے، صحابہ کرام سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، سلف صالحین سے، علماء سے، دینداروں سے، اللہ والوں سے محبت کرنا سکھائیے۔ ان کو بتائیے یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو عام لوگوں کی طرح ہوں، یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں جن کی محبت انشاءاللہ کل قیامت میں کام آئے۔ اور کل قیامت میں کیا کام آئے گی؟ دنیا میں بھی ان کی محبت سے انسان کو نیکی ملتی ہے، تقویٰ ملتا ہے، ان جیسا بننے کی توفیق ملتی ہے۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، میں ان میں سے ہوں نہیں، میں نیک لوگوں میں شامل نہیں ہوں، لیکن پھر بھی محبت ان کی میرے دل میں بہت ہے۔ لعل اللہ یرزقنی صلاحا، اس امید پر، اس لالچ میں کہ اللہ مجھے بھی نیک بنا دے۔ کیا عجیب اور کتنا پیارا شعر۔ وعن ابی رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو رزین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، الا ادلک علی ملاک ھذا الامر، کیا میں تمہیں اس دین کے ملاک کے بارے میں نہ بتاؤں، یعنی پورا خلاصہ نہ بتاؤں؟ الذی تصیب بہ خیر الدنیا والآخرہ، کے پورے دین کا خلاصہ کہ جس سے تمہیں دنیا اور آخرت کی ساری خیریں مل جائیں، بھلائیاں مل جائیں۔ پھر آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ علیک بمجالس اہل الذکر، سب سے پہلی چیز پورے دین کا خلاصہ ہے، یاد رکھیں، پورے دین کا خلاصہ جس کی برکت سے انسان کو دنیا اور آخرت کی ساری خیریں مل جائیں، سب سے پہلے نمبر پر اہل ذکر کی مجالس کو اپنے اوپر لازم کرو۔
اہل ذکر سے مراد اللہ والے، جن کی صحبت میں رہنے سے انسان کو اللہ کی یاد نصیب ہو، ان کی صحبت کو اپنے اوپر لازم کرو، ان کی ہم نشینی اختیار کرو، ان کی مجلسیں اٹینڈ کرو، ان کی صحبت میں رہا کرو۔ دوسری چیز وَإِذَا خَلَوْتَ فَحَرِّكْ لِسَانَكَ مَا اسْتَطَعْتَ بِذِكْرِ اللَّهِ، جب تم خلوت میں رہو یعنی تنہائی میں، الگ تنہائی میں رہو، تب بھی تم اپنی زبان کو حرکت دو اللہ کے ذکر میں، مستطاعت، جتنی تم رکھ سکتے ہو، مطلب خلوتوں کو اپنی اللہ کے ذکر سے معمور کر دو، روشن کر دو، منور کر دو۔ اور ظاہر ہے کہ آپ خود جانتے ہیں جب خلوت اللہ کے ذکر سے معمور ہوگی، اللہ کے ذکر سے منور ہوگی، تو جلوت کا کیا ہوگا؟ جلوت کا کیا جلوت تو ویسے بھی انسان لوگوں کی شرم اور حیا کی وجہ سے بہت سارے گناہوں سے بچ رہا ہوتا ہے نا، جب خلوت اللہ کے ذکر سے منور ہوگی تو پھر جلوت کا کیا ہے؟ حاصل اس کا یہ کہ خلوت میں خاص طور پر اللہ کے ذکر کا اہتمام کرو۔ اور تیسری چیز وَأَحِبَّ فِي اللَّهِ، اللہ کے لیے محبت رکھا کرو۔ اور چوتھی چیز وَأَبْغِضْ فِي اللَّهِ، اللہ کے لیے بغض رکھا کرو۔ یہ چار چیزیں فرمایا کہ جس سے تمہیں دنیا آخرت کی ساری خیریں مل جائیں۔ اللہ کرے کہ ہم سب یہ چاروں صفات اپنانے والے بنے، یہ چاروں صفات نوٹ کیجئے اور اللہ سے مانگا کریں، دنیا آخرت کی ساری خیریں اس میں مضمر ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا یا ابا رزین، اے ابو رزین، هل شعرت ان الرجل اذا خرج من بیته زائرا، کیا تمہیں معلوم ہے، کیا تم جانتے ہو کہ انسان جب اپنے گھر سے نکلتا ہے زائرا اخاہ، اپنے کسی بھائی کی زیارت کرنے کے لیے، اس سے ملاقات کرنے کے لیے، تو شیعہ 70,000 ملک، اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں 70,000 فرشتے اس کے استقبال میں، اس کے اعزاز میں، کلہم یصلون علیہ، وہ سب کے سب اس پر رحمت کی دعائیں بھیج رہے ہوتے ہیں، ویقولون، اور وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ربنا انہ وصل فیک فصلہ، اے ہمارے پروردگار، اس نے تیری خاطر اپنے بھائی کے ساتھ رشتہ جوڑا ہے، فصلہ، تو اس کو اپنی رحمت سے جوڑ۔ فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں، فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں اپنے کسی بھائی کی زیارت کرنے کے لیے جانے، جس سے آپ کا اللہ کے لیے تعلق آئے۔ اللہ والوں کی صحبت میں جانا، خانقاہوں میں جانا، اہل ذکر کی مجالس میں جانا بھی اس میں شامل ہے، دینداروں سے ملنے جانا، تبلیغی اجتماعات میں جانا، ذکر کے حلقوں میں بیٹھنا، یہ سب اس میں شامل ہے۔ جو اس کے لیے سفر کرتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں، گاڑیاں اختیار کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، یہ سب آپ کے راستے کے معاملات سب کے سب اللہ کے یہاں قبول ہیں انشاءاللہ۔ فرشتے آپ کے پیچھے 70,000 فرشتے آپ کے پیچھے چلتے ہیں، جو آپ کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا انہ وصل فیک فصلہ، یہ آپ کے لیے نکلا ہے، آپ کے لیے رشتے قائم کرنے کے لیے نکلا ہے، اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دیجیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن استطعت ان تعمل جسدك في ذلك فافعل، اگر تم اس بات کی استطاعت رکھتے ہو کہ اپنے جسم کو ان کاموں میں لگا سکتے ہو تو فافعل، ضرور کرنا، ان کاموں کو ضرور کرنا، کیونکہ یہ بڑے قیمتی کام ہیں، دنیا آخرت کی خیریں ملتی ہیں، سب کچھ مل جاتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخری حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان فی الجنۃ لعمودا من یاقوت، بے شک جنت کے اندر یاقوت کے کچھ ستون ہیں، عمود عمود کی جمع ہے، جنت کے اندر یاقوت کے کچھ ستون ایسے ہیں کہ علیہا غرف من زبرجد، جن کے اوپر زبرجد کے جھروکے ہیں، بالا خانے، عمدہ قسم کے بالا خانے جو اوپر تعمیر کیے جاتے ہیں نا بلندیوں پر، خوبصورت نظارے جہاں سے ہوتے ہیں، یعنی ویو بہت اچھا دیکھنے کو ملتا ہے، ایسے خوبصورت قسم کے جو زبرجد کے بنے ہوئے ہیں، ان ستونوں پر لہا ابواب مفتحۃ، اور ان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تضیء کما یضیء الکوکب الدری، اور ایسے وہ روشن ہیں جیسے کہ کوئی چمکدار ستارہ روشن ہوتا ہے، دمک رہے ہیں، چمک رہے ہیں، جن کی روشنیاں آنکھوں کو چکا چون کر رہی ہیں۔ فقالوا، لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ من یسکنوہا، اس کے ساکنین کون ہوں گے، اس میں رہنے والے کون ہوں گے، ان کو اس میں رہائش اختیار کرنے والے کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا المتحابون فی اللہ والمتجالسون فی اللہ والمتلاقون فی اللہ، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے والے، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرنے والے۔ یہ تینوں آخری حدیثیں فرمایا امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ تینوں حدیثیں شعب الایمان میں ذکر کی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے،
کتنا پیارا یہ باب تھا، اور اس کی حدیثیں کس قدر عمدہ اور اعلیٰ قسم کی ہمارے عملی زندگی کی اصلاح اور ہماری تربیتوں سے متعلق کتنی اہم حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا بیٹھنا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے لیے اس باب کی تمام احادیث کو ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات اور فرامین نبویہ پڑھے اور سنے ہیں، اللہ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ افضل ترین یہ اعمال یعنی اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ ہی کے لیے نفرت رکھنا، یہ سب اعمال ہمیں نصیب فرما دے۔ اے رحیم کریم مولا ہماری خلوتوں کو اپنے ذکر سے آباد فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ان تمام احادیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما دے، ہمیں اپنے بہترین لوگوں میں شامل فرما۔ اللہم اجعلنا من الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، ان لوگوں میں شامل فرما کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ اے رحیم و کریم مولا اپنے فضل و کرم سے ہم ان تمام اعمال کے اختیار کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اچھے لوگوں کے ساتھ اپنا بیٹھنا نصیب فرما، نیک لوگوں کے ساتھ گیدرنگ میں نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں بروں کی صحبت سے بچا لے، بری صحبت سے بچا لے، برے اعمال سے بچا لے، برے کردار سے بچا لے، بری صورت سے بچا لے، بری سیرت سے بچا لے، برے کاموں سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں برے کاموں سے بچا، ہر برائی سے ہماری حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین 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 یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔